The weekend special program जन्नत का रास्ता. Please subscribe. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے پروگرام جنت کا راستہ میں ہمارا آج کا عنوان ہے زیبائش کرنے والی عورت۔ گزشتہ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک تحریک آزاد ماڈرن عورت قائم ہوئی جس کا بنیادی ہدف عورتوں کو آوارگی اور آزادی کی طرف دعوت دینا تھا۔ 1936 میں اس یہودیوں سے ہونی تحریک نے اپنے پروگرام کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے اس غیر قوم کے درمیان جو اپنے دین کے معاملہ میں غیرت مند ہے ایک جھوٹی آزادی کا جذبہ نشر کر دیا ہے تاکہ ان کو اپنے دین سے لا تعلق کیا جا سکے، بلکہ وہ اپنے مذہب کے احکام اور اس کی خوبیوں کو علل اعلان بیان کرنے سے شرم و جھجک محسوس کریں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سوں کو بے دین بنانے اور وجود باری تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انا مل جان کہتی ہیں کہ اسلام کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے اس سے زیادہ مختصر راستہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو خاص طور سے مسیحی تبلیغ کے اسکولوں میں تعلیم دی جائے، یعنی مسلم ممالک میں غیر ملکی اسکولوں کو ترجیح دی جائے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا آغاز انہی اسکولوں سے ہو سکتا ہے جو خاص اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کا اصل ہدف مسلمان عورتوں کو اس مغربی طرز پر ڈھالنا ہے جس میں حرام حلال، حیا و شرم اور دوسری فضیلتیں سب دب جاتی ہیں۔ عورتوں کو عملی آزادی اور آوارگی دینے کے لیے قاسم امین اور اس کے پیروکاروں کا بڑا رول اور کردار رہا ہے۔ قاسم امین نے 1900 میں اپنے خیالات کا اظہار اپنی کتاب ماڈرن عورت میں کیا ہے، یہاں تک کہ جب اس نے 1901 میں وفات پائی تو اس کی دعوت بار آور ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہدیٰ شعراوی اور سینڈرا نبراوی دونوں نے حجاب اتار دینے کا اعلان کیا اور اسے زمین پر پھینکا، پھر اپنے پیروں سے حجاب کو روندا، جس کا مظاہرہ عالمی خواتین کانفرنس میں کیا گیا جو 1932 میں روم میں منعقد ہوئی۔ مسلمان عورت کے شرعی حجاب کے خلاف جنگ عالم اسلام کے اہم ملکوں تک پہنچ گئی ہے، جیسے ترکی ہے۔ اب ایک یہودی اور سرکش ظالم کمال اتا ترک نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ترکی عورت کے سر سے زبردستی حجاب اتار دیا جائے۔ اسی طرح شاہ ایران رضا پہلوی نے بھی 1926 میں ایرانی عورت کے حجاب کو اتار دینے اور چھوڑ دینے کی کارروائی کی تھی۔ اسلامی ممالک میں 20ویں صدی کے اوائل میں مسلمان عورتوں کے حجاب کو ختم کرنے کا مقصد بالکل واضح تھا، یہاں تک کہ وہ ترکی جو کسی زمانہ میں خلافت اسلامیہ کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا، وہ بھی ایسا ہو گیا کہ اب وہاں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں عورتیں فحاشی اور عریانی کی حالت میں اس طرح پیش کی جاتی ہیں جیسے تجارتی سامان ہو۔ کیا یہی عورت کی آزادی ہے؟ یقیناً ادیان، شرائع اور سابقہ امتوں نے عورت کو لباس و حجاب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمانوں کی بیویوں کو حجاب کا حکم دیں۔ ساری خیر اور بھلائی اسی حکم حجاب میں ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی ساجزادیوں سے اور دوسرے مسلمان کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے کہ نیچے کر لیا کریں اپنی ٹھوڑی سے اپنی چادریں، اس سے جلد پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی۔ ہلین ستامبری نے جو بات کہی ہے اس سے زیادہ جامع بات مغربی اور امریکی معاشرہ کو تباہی و زبوں حالی کے سلسلہ میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ
جب ہیلین نے مصر کو دیکھا اور مصری عورت کے بارے میں اس کی رائے دریافت کی گئی تو اس نے کہا، مسلم معاشرہ ایک کامل اور سالم معاشرہ ہے۔ اس معاشرہ کا فطری تقاضا ہے کہ اس کی رسوم و آداب کو اختیار کیا جائے، جو جوان مرد و عورت کو ایک معقول حد میں مقید کرتا ہے۔ پھر وہی کہتی ہے کہ تم حجاب کے زمانے میں واپس لوٹ جاؤ۔ یہ چیز اس بے حیائی، بےہودگی اور آوارگی سے بدرجہ بہتر ہے جو یورپ اور امریکہ وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ مرد و زن کے اختلاط سے پرہیز کرو۔ ہم نے امریکہ میں اس کی بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہے۔ آج یہ امریکی معاشرہ بڑا پیچیدہ اور ہر طرح کی بے حیائی اور بےہودگی سے بھرپور ہے، اور اس نام نہاد آزادی اور مرد و زن کے اختلاط بہت سے خفیہ خانوں اور جیلوں کو بھر دیا ہے۔ بے حجابی اور بے حیائی کے اقوال میں سے ایک قول سلامت موسیٰ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تمدن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد اور عورت کو مغربی رقص سے شناسائی ہو اور ان دونوں نے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کیا ہو۔ حق تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے، یعنی جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے۔ عورت کا غیروں کو اپنے محاسن دکھانے کے لیے بے پردگی کرنا بھی جنت سے محرومی کا ایک سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جس کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی ہوا پائیں گی، حالانکہ جنت کی ہوا تو اتنی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں پہلی قسم ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو کوڑے اٹھائے ہوئے ہوگی، جس میں وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے مراد اس وقت کے حکمران اور سپاہی ہیں۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے جسم کے کچھ حصے کھولیں گی اور کچھ حصوں کو چھپائیں گی، یعنی وہ نفس کی خواہش اور موقع کے مطابق ایسا کریں گی۔ اسی کو قرآن کریم میں تبرج کہا گیا ہے۔ ایسی عورتوں کو مذکورہ حدیث نے جنت میں داخل نہ ہونے کی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج یہ عورت بے پردگی اور برہنہ سر ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بڑی باحیا ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت نیک کام کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس شرعی حجاب کی تارک ہے جو سر سمیت سارے جسم کو ڈھانپنے سے عبارت ہے، جس سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مستثنیٰ ہیں۔ حجاب شرعی کی تو تارک ہے اور نیک ہونے کی دعوے دار ہے، اس لیے کہ وہ نماز، روزہ اور باقی فرائض عبادات کو بجا لاتی ہے، لیکن اس بات کو اس نے یکسر فراموش کر دیا کہ شرعی پردہ نہ کرنا بھی دخول جنت سے مانع ہے۔ جیسے ابھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ شرعی پردہ کرنے اور چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارے جسم کو ڈھانپے بغیر نہ صوم و صلات مفید ہے، نہ حج و عمرہ نافع ہے،
اور نہ ذکر اللہ یا کوئی دوسری عبادت کام آئے گی، بلکہ شرعی پردہ نہ کرنے والی عورت کا سرپرست اور ذمہ دار شخص بھی دیوس ہے، جو جنت سے محروم ہوگا، کیونکہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ جنت میں دیوس آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو۔ ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ خلاف غیرت کوئی امر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی بیوی کو کھلم کھلا بے پردہ گھومتے پھرتے دیکھے اور پھر خاموش رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا، جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تحقیق اس نے انکار کیا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو ڈھکے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی قسم کی بھی زیبائش کر کے غیر محرموں کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خدا تعالیٰ کی بات کو بجا لائیں اور ہمیشہ پردے کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ویکنڈ ہم ملیں گے اگلی قسم کے ساتھ، جو جہنمی عورتوں کے چند نمونے میں ہے۔ تو ہمارا آج کا عنوان اختتام پذیر ہوا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ The weekend special program جنت کا راستہ. Please subscribe.